بے نظیر بھٹو پہلی بار منظر عام پر کب آئیں؟ جنرل ضیاء کا 11 سالہ دور جبر کیسے گزارا؟ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ان کی شہادت کو آج تک عدالتی قتل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے دونوں صاحبزادوں میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کی موت بھی ریاستی جبر کے نتیجے میں ہوئی، جبکہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 27 دسمبر 2007 کو ایک جلسہ عام سے خطاب کے بعد دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دورہ شملہ کے موقع پر منظر عام پر آئیں۔ پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو کی اسیری سے لے کر شہادت تک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی، اور مردوں کے غلبے والے مذہبی معاشرے میں ایک خاتون ہونے کے باوجود جس جرات، دلیری اور وقار کے ساتھ وقت کے بدترین آمر کے خلاف جمہوریت کی جنگ لڑی، اس کی مثال مسلم دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جنرل ضیاء کے 11 سالہ دور جبر میں محترمہ اور ان کے خاندان کے خلاف کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو استعمال نہیں کیا گیا ہو کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں یا جمہوریت کی بحالی کی تحریک سے دستبردار ہو جائیں۔ مگر اس بہادر خاتون نے ہر تکلیف برداشت کی، لیکن عوامی حاکمیت کی جدوجہد ترک نہیں کی۔ بالآخر وہ مسلم دنیا کی پہلی نوجوان ترین حکمران بننے میں کامیاب ہو گئیں، مگر ابھی ان کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی تھی۔ 90 کی دہائی میں مقتدر حلقوں نے اقتدار کی میوزیکل چیئر کا کھیل جاری رکھا، اور پاکستان کے چوتھے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے جب نواز شریف کو بھی جلا وطن کر دیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو، جو پہلے سے ہی جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھیں، انہوں نے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف میاں نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کے نام سے ایک معاہدہ کیا کہ آئندہ سے پاکستان کو فوجی آمریت میں دھکیلنے کی ہر کوشش کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک بنایا جائے گا۔ لیکن جمہوریت دشمن قوتوں نے 27 دسمبر 2007 کو محترمہ کو شہید کر کے ان کے مشن کو ادھورا کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔